بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ہمارے اس لیکچر کا جو عنوان ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب، خلفائے راشدین کا سلسلہ نسب، اور یہ بیان کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلفائے راشدین کا سلسلہ نسب کس پشت پر جا کے ملتا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے 3 حصے ہیں۔ ماہرین انساب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ماہرین انساب کے مطابق اور جو اتفاقی حصہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک ہے۔ یہ وہ سلسلہ نسب ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عدنان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے 21 واسطے ہیں یا 21 پشتیں ہیں۔ انہی 21 واسطوں اور انہی 21 پشتوں کو ہم اصول بناتے ہوئے خلفائے راشدین کا سلسلہ نسب بیان کریں گے کہ کس پشت پر جا کے ملتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک 21 پشت اسی صورت میں بنتے ہیں اگر پشت اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، حضرت عبداللہ کو پشت اول شمار کریں تب جا کے یہ 21 بنتے ہیں۔ چنانچہ ہم آپ کو یہ چیزیں دکھائیں گے بھی اور ایک ایک کے متعلق بتلائیں گے بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کا جو دوسرا حصہ ہے وہ عدنان سے حضرت ابراہیم تک ہے۔ اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں یہاں عدنان سے لے کر حضرت ابراہیم یعنی حضرت اسماعیل کے والد تک 30 پشتیں ہیں یا 30 واسطے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں 40 واسطے ہیں۔ اب اگر عدنان سے لے کر حضرت ابراہیم تک واسطے کریں 40 تسلیم اور 21 واسطے ہیں عدنان تک، تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت ابراہیم تک جو پشتیں بنتی ہیں یا جو واسطے بنتے ہیں وہ 61 ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کا جو تیسرا حصہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو کر آخر تک یعنی حضرت آدم تک ہے۔ اتفاقی سلسلہ نسب وہی ہے جو عدنان تک ہے اور جس میں 21 فاصلے، 21 واسطے یا 21 پشتیں ہیں۔ چنانچہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پدری سلسلہ نسب یعنی والد کی طرف سے جو سلسلہ نسب ہے وہ کچھ یوں ہے۔ آپ اس میں سے نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ عبد مناف تک 4 ہو گئے۔ یہ آپ ہر ایک کے سامنے نمبر کو ملاحظہ کرتے جائیں، دیکھتے جائیں۔ قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد اور بن عدنان۔ تو اس بن عدنان تک آپ دیکھ رہے ہیں 21 پشتیں ہیں، 21 واسطے ہیں۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر ہم آگے جو کچھ بھی بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے درمیان کتنے واسطے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر یعنی ان دونوں کا سلسلہ نسب کہاں پہ جا کے ملتا ہے، یہ ہم آپ کو اسی کو بنیاد بنا کے آگے بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مادری سلسلہ نسب ہے وہ ملاحظہ کریں۔ محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پدری اور مادری سلسلہ جو مل جاتا ہے وہ بن کلاب پر جا کے ملتا ہے۔ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف، یہ عبد مناف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنانا ہیں۔ یہ وہ عبد مناف نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ پدری میں ہیں، وہ اور ہیں، یہ اور ہیں۔
اور عبد مناف بیٹے ہیں بنو زہرہ کے۔ یہ وہی بنو زہرہ ہے جس کی طرف حضرت آمنہ کا قبیلہ منسوب ہے، قبیلہ بنو زہرہ۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پدری اور مادری سلسلہ نسب جا کے ملتا ہے وہ کلاب۔ عام طور پہ سوال یوں بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کس شخصیت پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے، تو آپ یاد رکھیں وہ شخص کلاب ہے۔ اب آگے خلفائے راشدین کا سلسلہ نسب ہمارے لیکچر کا جو دوسرا حصہ ہے۔ خلفائے راشدین میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس لیکچر میں ہم ان کے متعلق اور کچھ بھی نہیں بتلائیں گے، کیونکہ اکثر دوستوں کا، ساتھیوں کا یہ مطالبہ تھا کہ ان سلسلہ نسب کے اوپر ایک لیکچر ہو، تو جس قدر مختصر بن سکے گا ہم اس کو مختصر بنائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم، یہ وہی تیم ہیں جن کی طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ منسوب ہے، بن مرہ بن کعب بن لوی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جو ملتا ہے وہ ہے مرہ یا مرہ یہ لفظ ہے۔ یہ وہ شخص ہیں جن پر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ تو آپ ملاحظہ کریں ایک بار پھر کہ یہ 7 سلسلے بنتے ہیں۔ اس لحاظ سے درست جواب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ یہ تمام نام، تمام عدد آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں جا کے ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر، والد بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح یا بن ریاح، ایک ہی نام ہے، بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی۔ تو آپ یہاں ہر ایک کے سامنے نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر جا کے ملتا ہے۔ آپ 2 چیزیں یاد رکھیں، یہ بھی یاد رکھیں کہ سلسلہ نسب کس شخصیت پہ جا کے ملتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کس پشت میں جا کے ملتا ہے۔ تو عدی کا ایک بھائی ہے، عدی کے والد کا نام ہے کعب کے تھے 2 بیٹے، ایک کا نام تھا عدی جبکہ دوسرے کا نام ہے مرہ، اور یہی مرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ہیں۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 8ویں پشت میں جا کے ملتا ہے، یعنی ملتا جا کے مرہ پر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی۔ ہاں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں 7 بنتے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں 8 بنتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب دیکھیں۔ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب۔ تو یہ عبد مناف وہ شخصیت ہیں جو دونوں کے درمیان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اجداد کے درمیان مشترکہ شخصیت یہی ہیں، اور آپ نمبر ملاحظہ کر سکتے ہیں 1 2 3 4 5، یعنی 5ویں پشت میں جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے، اور وہ شخصیت جن پر سلسلہ نسب جا کے ملتا ہے وہ ہے عبد مناف۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب، نام علی، والد کا نام ابو طالب، اور ان کے دادا کا نام عبد المطلب،
عبد المطلب پر جا کے سلسلہ نسب دونوں کا ایک ہو جاتا ہے، تو اس لحاظ سے پشت نمبر 1 ابو طالب ہیں اور پشت نمبر 2 عبد المطلب ہیں۔ اس لحاظ سے دوسری پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب ملاحظہ کریں۔ نام ختیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب۔ تو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان وہ مشترکہ شخصیت ہے جہاں پہ سلسلہ نسب جا کے ایک ہو جاتا ہے، اور یہ چوتھی پشت میں ہے۔ اس لحاظ سے چوتھی پشت میں جا کے ان کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید کرتے ہیں اس کے بعد اس معاملے میں آپ کے تمام سوالات کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ مزید بھی اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔